السلام علیکم۔ پچھلے دنوں جان صاحب کے حوالے سے جو ایک مدعا چلا میری ایک پوسٹ سے، اس پر بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ جو سوالات ابھی رہتے ہیں، حالانکہ میں نے ایک دو جگہ پہ انٹرویو دیا ہے اور اس میں بتایا بھی ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں وہ مجھ سے کلیئرٹی مانگ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا موقف مزید اس پر دوں۔ دیکھیں، کسی شاعر کو بڑا چھوٹا قرار دینا جو ہے وہ یا تو کسی کی ذاتی پسند ناپسند پر ہوتا ہے یا وقت فیصلہ کرتا ہے۔ اگر میں کسی کو بڑا شاعر کہتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ وقت کا فیصلہ ہے، اور اگر کوئی بڑا شاعر ہے اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا شاعر ہے تو اس میں میری ذاتی اپنی کوئی پسند ناپسند کا چکر ہے۔ یہ ادب ایسا ہی ہے۔ ادب میں ایک تو کوئی بات حتمی نہیں ہے، کل کا کوئی بڑا عظیم شاعر آج اسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے ہاں تو یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح آج کسی کو عظیم قرار دے دیا جائے تو کل آنے والا کہہ سکتا ہے نقاد یا قاری کہ اس میں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میرے کچھ جو مضامین تنقیدی کتاب کے حوالے سے جو میں نے لکھے ہیں، جو اردو ادب کی ادراکی تنقید یا اردو کا ادراکی تنقیدی دبستان، اس کے حوالے سے میں نے اس طرح کے مباحث چھیڑے ہیں، سنجیدہ مباحث، جس میں میرا جی کے حوالے سے سوال جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، مجید امجد صاحب، منیر نیازی صاحب، کہ یہ ان کی جو اثر نو ایک نقد و نظر ان پر ہونا چاہیے، اور ان کو اپنے ہمارے ویلیوز، اقدار، اپنے سماج، اپنا کلچر، اپنی تاریخ اور اپنا جو ہمارا تمدنی شعور ہے اور تمدنی اجتماعی جو شعور اور لاشعور ہے، اس کے حوالے سے ایک نئے سرے سے ان کی پرکھ پرچول ہونی چاہیے۔ میں نے سوالات اٹھائے جان صاحب کے بارے میں، اور باقی کچھ لوگوں کے بارے میں بھی میں نے یہی کہا کہ یہ اچھے شاعر تو ہیں لیکن بڑے شاعر نہیں ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ میں کسے بڑا شاعر سمجھتا ہوں، کہ جس کے پاس بڑی فکر ہے، رفت خیال ہے، جس کا فن شاعری پر عبور ہے، جس کے ہاں تخلیقی شدت اور تخلیقی عظمت ہے، نظریہ ہے۔ بنیادی چیز ہے نظریہ ہونا، اور وہ نظریے کا مثبت ہونا۔ جتنا زیادہ مثبت ہوگا نظریہ، جتنا تعمیری ہوگا، جتنا نظریہ انسانی نظریہ ہوگا، سماج کو طاقت دینے والا نظریہ ہوگا، انسان کو مضبوط کرنے والا نظریہ ہوگا، آپس میں جوڑنے والا نظریہ ہوگا، اتنا بڑا نظریہ ہوگا۔ وہ کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں بنیادی طور پہ، لیکن اب میری طرف ذرا وہ آئیے کہ میرے کنسرنز پچھلے سالوں سے کیا رہے ہیں، اور میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ایک رول ہے جسے ہم چاہیں تو مثبت بنا لیں، چاہیں تو اس کو نیگیٹو بنا لیں، اپنے لیے بنا لیں، دوسروں کے لیے بنا لیں۔ تو اس کو سمجھ کے ہمیں اپنے لیے ایک تعمیری انداز میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری میری سوچ یہ رہی ہے کہ ہمارے جس طرح کا آپ دیکھیں کہ سیاسی کیوس ہے، اس وقت پورا ملک ہمارا گھر چکا ہے، وہ معاشی کیوس بھی ہے، ابتری بھی ہے، اور معاشرتی ابتری بھی ہے، اور سیاسی ابتری بھی ہے، اور کس طرح چاروں طرف سے ہمیں اس خلفشار میں پوری طرح گھیر لیا گیا ہے۔ بین ہی ہمارے تعلیمی نظام کو اسی طرح پتہ نہیں کب سے یہ چلا ہوا ہے کہ پالیسیاں مختلف بنا بنا کے اس کو بھی ایک طرح سے گھیرا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو بدیسی تھیوریاں ہیں ان کا اطلاق اتنا ضروری کر دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر بچوں کو ڈگریاں نہیں ملتی۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ کتابوں کو تبدیل کرنا، کتابوں کو کنفرنٹ کرنا، علم کو ابہام کا شکار کرنا، یہ ایک خاص طبقہ ہے جسے میں سرمایہ دار طبقے کا نام دیتا ہوں۔ یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے کچھ اور بھی اس میں لوگ ہیں، کچھ کلاسز، کچھ طبقات اور بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ انسان سوچنے سمجھنے کی اور تجزیہ کرنے کی، اور تجزیے کے ساتھ ساتھ نئی فکر اور نئے شعور کو پیدا کرنے کی قابلیت سے محروم ہو جائے۔ آپ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ اس طرح کے بڑے کورسز ڈیولپ ہوئے ہیں، لوگوں کی فرقہ واریت پیدا کی گئی ہے۔ میرے فرقے کے لوگ، کچھ ایسی کتابیں میرے نام پر لکھ دی گئیں جو میرا عقیدہ نہیں ہے، جو ادھر سے آیا جو ان کا عقیدہ نہیں ہے، لڑایا تاریخ تک بدلی گئی ہے۔ اس میں پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگوں کو پتہ ہے کہ تاریخ بھی وہ ہمیں نہیں دکھائی گئی کہ جو تھی، حالات واقعات بتائے اور جاتے رہے تھے، اور کچھ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کا رواج، اور یہ جو اسے میں تو سازش کہوں گا، یہ آج کی نہیں بڑی پرانی ہے۔
لیکن اب جو ہے چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کتاب لکھنے میں وقت لگتا تھا، لوگوں تک پہنچنے میں وقت لگتا تھا، پھر لوگ اس کا تجزیہ کرنے کے اہل ہوتے تھے۔ اب جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے، جو کہ لوگوں کے شعور کو مینج کرنے والے ہتھ کنڈے ہیں، ٹولز ہیں، وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ کب کون سا واقعہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارے اس پہ میں ایک پورا علیحدہ سے میں لکھتا بھی رہا ہوں، وہ تو میں لکھ چکا ہوں، تعلیمی نظام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ صرف اگر ہم ادب کو دیکھ لیں تو اس وقت جو ہے وہ ادب ہمارا اتنا جو نصابی ادب ہے وہ اتنا بنجر کر دیا گیا ہے کہ وہ نئے یعنی بچے نئے باشعور ہمارے ادیب، شاعر اور نقاد پیدا کرنے کی بجائے وہ بالکل وہ ایک صرف نوکری پیشہ یا نوکری کی طرف دوڑنے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو بیچارے دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب نوکری کی ضرورت ہے اپنی وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن ڈگری کو صرف اس ٹارگٹ سے کیا جائے کہ جی نوکری لینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو علم کا پہلو ہے یا جو علم کا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ضرورت ہوتی ہے علم کی معاشروں کو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ سامنے نہیں رہتی۔ اور جب علم جو ہے مقدم نہ ہو، ترجیح ڈگری لینا ہو اور ڈگری لے کر نوکری کرنا ہو، تو پھر ذہنی پسماندگی ہی پیدا ہوگی۔ میرا کنسرن یہ رہا ہے کہ ہمارا اس وقت ادب جو ہے، آپ پیچھے چلے جائیں کوئی 5-6 سال پہلے چلے جائیں، اس میں مشاعرے کس طرح کے شروع ہوئے، یہ آپ اس پہ غور کریں۔ میں کیوں بار بار بتا رہا ہوں کہ مشاعروں کی فضا یکدم ایک تہذیب اور شائستگی سے نکل کر ایک ہلڑ بازی میں آئی۔ اچھا چلو کسی ایک آدھ مشاعرے پہ ایسا ہو جاتا تو ہم یہ تصور کر لیتے، سمجھ لیتے کہ جی یہ قدرتی طور پہ ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آن گوئنگ ہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہا ہو قسم کا وہ چل رہا۔ اب کنٹینیوٹی جو ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کڑی سے کڑی اور تسلسل کے ساتھ مشاعروں کو اس روایت پہ، اس نہج پہ لے کے آنا، اس کا مقصد کچھ اور ہیں لوگوں کے۔ اس تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تہذیب جو ہمیں ایک معیاری انٹرٹینمنٹ سمجھ لیں، ایک معیاری آپ تفریح سمجھ لیں جو دیتی تھی، جو ذہن کو کوئی نہ کوئی ذہن کی گرہ کھول کے لوگ وہاں سے واپس آتے تھے، ان کی جگہ پہ کیسی یعنی کہ چیپ قسم کی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس مشاعرے کو بھی ہٹ کیا گیا۔ پھر آپ یہ غور کریں کہ یہ جو فیسٹیولز جو ہیں، اگر یہ 20 سالوں سے فیسٹیولز ہو رہے ہیں تو 20 سالوں سے یہ بڑے نقاد نہیں دے سکے، کوئی ایک نقاد بھی یہ فیسٹیولز ایک بڑا شاعر نہیں دے سکے، بلکہ انہوں نے کیا ہے کہ شاعروں کو پیچھے ہٹایا، ناقدین کو پیچھے دھکیلا ہے، جینون محققین کو آگے نہیں آنے دیا۔ میرے کنسرنز یہ ہیں، اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ جان ایلیا صاحب جو ہیں وہ اچھے شاعر ہیں، بڑے شاعر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک پورا بت بنا کر، مرشدی بنا کر، ان کے پیچھے ہمارے بچوں کو بڑی پلاننگ کے ساتھ لگایا گیا ہے، نوجوانوں کو، اس لیے کہ جان صاحب کی زندگی میں جان صاحب کے لوگ جانتے ہیں، ان کے چھوڑ دیں زندگی کو بھی، وہ آئیڈیل ایک مثبت معاشرے میں نہ ایک آئیڈیل فرد قرار دیے جا سکتے ہیں، نہ ایک آئیڈیل شاعر قرار دیا جا سکتا ہے ان کو، اس لیے کہ ان کے ہاں نظریہ سوائے موت کی طرف لے جانے اور مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں کی طرف لے جانے اور فراریت اختیار کرنے کے سوا ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ۔ 2-4 اچھی غزلوں کا میں کیا کروں، میں آپ کے سامنے میں جب ادیم کو رکھتا ہوں تو ادیم نظریہ ساز شاعر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کوئی ترقی پسند نظریے پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے، لیکن وہ رومانس میں اتنے حسین ہیں کہ ان کے ہاں خوبصورتی اور جمالیات اتنے عروج پر ہے کہ وہاں مجھے تو کوئی اس وقت کم ہی شاعر نظر آتے ہیں، اور کم از کم جان مجھے نظر نہیں آتے اس سطح پہ کھڑے ہوئے، مثال کے طور پہ کہ وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے 400، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا، ایک سے ایک شعر نکل آئے گا۔ اب کیا یہ جا رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں نے، اب آج میں دیکھ رہا تھا فیصل ہاشمی صاحب کا، میں دیکھ رہا تھا ایک ویلاگ بھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ذاتی پسند ناپسند جو ہے یا چند نام لے دینا یہ نہیں ہے، یہ 30 سال پر سکوت طاری ہو چکا ہے ہمارے نصابوں پر، اور وہ دانستہ مثال کے طور پہ مجید امجد جو ہے وہ 4 نظموں کے شاعر ہیں، وہ اچھے شاعر ہیں، 2-3 غزلیں بھی ہیں ان کی، لیکن ان پر 5000 یا 6000 پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھیسز ہو چکے ہیں۔ کیوں؟
ان کی جگہ ریپلیس کیوں نہیں کیا گیا کسی بڑے شاعر؟ فراز کو کیوں نہیں کیا گیا؟ مجید امجد کو کیوں نہیں کیا گیا؟ اختر حسین جعفری کو کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے بعد باقی لوگوں کو کیوں نہیں؟ اتنی تیزی سے اردو ادب آگے بڑھا، اتنی تیزی سے ہماری زبان اور ہمارے ادب اور ہماری شاعری اور ہماری نثر نے ترقی کی، نصاب ہمارا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اور مجید امجد ایک مثال میں یہ دے رہا ہوں، اس کے بعد میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ ذرا اٹھا کر دیکھیں تھیسز، اور نمبر 1 تھیسز دیکھیں کہ ہو کن پہ رہے ہیں اور کیوں کروائے جا رہے ہیں، اور نمبر 2 کرنے والے بچے کتنے بالیدہ ذہن رکھتے ہیں۔ تو یہ جو مشاعروں کی ہلڑ بازی، اب میں جیسے کہتا ہوں کہ منیر نیازی صاحب نے میرے جیسے لوگوں کی، شفیق احمد خان صاحب جیسے لوگوں کی تربیت کی، اختر حسین جعفری صاحب نے منظر حسین اور امیر حسین جیسے شاعروں کی تربیت کی، احمد ندیم قاسمی صاحب نے، احمد فراز ان کے ادارے سے نکلے، پروین شاکر، بڑے بڑے شعراء۔ اور اب جان ایلیا کی آگے آپ جو وہ کہنا چاہیے کہ جو اگلا دیکھ لیں، ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی بس صرف بال اور کلا بازیاں، اور وہ شعر یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ولگر شعر ہم نہیں کہیں گے، اخلاق باختہ شعر نہیں کہیں گے، ہمیں پذیرائی نہیں ملے گی، پذیرائی نہیں یہ غلط ہے کلیہ۔ میں آپ کو 20 اشعار دکھا سکتا ہوں، میں سینکڑوں اشعار دکھا سکتا ہوں جن میں خیال، فکر، محبت، نظریہ، سوچ، تہذیب، پتہ نہیں کتنی کیسی کیسی جمالی اس میں تصویر ہے، جمالیات ہے، کیسی کیسی جمالی اپج ہے اس میں، اور وہ شعر جو ہے زبان زد عام ہے، پاپولر ہے۔ لیکن چونکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک مخصوص ہمارے بچے جو ہیں کوئی کچے ذہنوں کے مالک، ان کو ٹارگٹ کر کے انہیں یہ بتانا ہے کہ شاعری جو ہے وہ ولگیرٹی کا نام ہے، چیپنس کا نام ہے، گھٹیا پن، گھٹیا لچر قسم کے خیالات کے اظہار کا نام شاعری ہے۔ اور وہ بچے دیکھیں کہ وہ رزلٹ کیا نکلا ہے کہ جون کے فالورز میں اکا دکا جو ہمارے اپنے دوستوں میں لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اچھا شاعر ہے، باقی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے فالورز کیا گالی گلوچ، اردو آتی نہیں، ذرا نہیں لکھ سکتے وہ اس طرح کے لفظ، کوئی کسی کو معانی لکھنا نہیں آتا، کسی کو وہ حالات ہیں۔ اور وہ باقاعدہ وہ ایک طرح کے ایکسٹریمزم کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، شدت پسندی، انتہا پسندی، جیسے مذہبی انتہا پسندی کا پہلے ہم شکار ہوئے ہیں، اب ہمیں ادبی جو ہے انتہا پسندی کا شکار کیا گیا، اور یہ اس پہ محنت کی گئی ہے، اس پہ پیچھے سے پیسے لگا کے ویڈیوز وائرل کی گئی ہیں، ان کو بڑے بڑے پروگرام سجائے گئے ہیں ان گھٹیا شعر کہنے والوں کے لیے، اور ان کو پیسے دیے گئے ہیں۔ یہ پیچھے بہت بڑا کام ہے۔ تو لے دے کے سیاست ہماری تباہ ہو چکی ہے، معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے، سماج ہمارا بحران کا شکار ہے، اور تعلیمی ادارے اور ادبی جو وہ کالج جو شعبہ جات ہیں ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے غیر مخلص لوگ اور کتنی چھوٹی سوچوں والے لوگ وہاں بیٹھ کے نوکریوں کے پیچھے، کرسیوں کے پیچھے، نوکریوں کے پیچھے، کرسیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے چند شریف لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اچھے معلمین ہیں، جو بہت اعلیٰ قسم کے استاد، دانشور، اور میں تو ان کو ولی کہتا ہوں، وہ آپ کو ہر جگہ پہ پیچھے پش کیے ہوئے نظر آئیں گے، دھکیلے ہوئے، اور قبضہ گروپ مائنڈ کے لوگ جو ہے وہ استاد بن کر بیٹھے ہوں گے۔ تو وہ تو تعلیمی نظام بھی فارغ ہو گئے۔ اب لے دے کہ ہمارے پاس ادب بچا ہے، ہمارے بچے دیکھیں، نوجوان شاعر، میں تو کسی نہ کسی شاعر کی میں کرتا رہتا ہوں، پوسٹیں بھی چیزیں نوجوانوں کی کرتا رہتا ہوں، اور جو ان کو حوصلہ افزائی جتنی مجھ سے ممکن ہے میرے جیسے آدمی سے، میں حوصلہ افزائی بھی کرتا رہتا ہوں۔ اتنا اعلیٰ سے اعلیٰ شعر کہنے والے، بجائے اس کے کہ ہم ان بچوں کی تربیت کریں، ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو پلیٹ فارمز مہیا کریں، ان کو ویڈیوز سے نکال کے کتابوں پر لے کر آئیں، ان کو لائبریریز سے فیملیئر کریں، ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا جتنا کتاب کو سینے سے لگا کے رکھو، کتاب کو زندگی کا ساتھی بناؤ۔ یہ رویہ ہونے کی بجائے ہم سیمینار، ہم اپنے فیسٹیولز، جشن، اور یہ ساری لچر بازی اور اس طرح کے مشاعرے جن میں ہاہو کلچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر چکا ہے۔ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک فیسٹیول ہوا لاہور میں، ایک چھچھوندر آگے بیٹھ کے کہہ رہا تھا، بھائی مجھے سن کے جانا، اٹھنا جانا، یہ بڑے لوگ ہیں، سینئر ہیں جو بیٹھے ہیں، ان کو بھی سن کے جانا۔ تو کیا ویلیو پیچھے بیٹھے والوں کی رہ گئی؟ مجھے ان پر
ان پر ترس آیا اور خود شرمندگی ہوئی کہ وہ ان کو بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا پھیکے ہو کے مسکرا رہے ہیں، اور احتجاج کوئی نہیں کر سکا کہ جو پھٹی ہوئی جرابوں پہ شعر لکھنے والے بچے اٹھ کے کہیں کہ بیٹھے رہنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بلوائے گئے انتظامیہ کی طرف سے وہ یہی بچے تھے جن کو یا گالیاں آتی ہیں یا غلیظ جو ہے وہ یہ اشعار ان کو یاد ہیں، اور وہ ان کو باقاعدہ سیڈسٹ بنا دیا گیا ہے ایسے جان صاحب جیسے بت کھڑے کر کے، اور باقی ان کے آگے جو یہ ہیں جو ان کے فالورز ہیں جن کو میں کیا اب نام دوں۔ دوسری بات، لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے بڑا ناشائستہ زبان استعمال کی ہے، گالیاں دی ہیں۔ یہ دیکھیں، بات سنیں، میں نے کسی کے ساتھ پہل کی ہو تو پھر تو میں مجرم ہوں۔ اگر میں یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ میری رائے ہے کہ یہ جان صاحب بڑے شاعر نہیں ہیں، یہ اچھے شاعر ہیں، اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میری نظر میں بڑا شاعر یہ ہوتا ہے، اگر اس کے بعد بھی یہ اس طرح کے لوگ، تو میرے پاس بھی ایڈمنز کی ٹیم ہے جن کو میں کہتا ہوں یار 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے جانے دو، لیکن جو مسلسل جو ہے وہ ایک کی جگہ 4 کمنٹ کر رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا کرو کہ اس سے لگے کہ یار میری بدتمیزی کی وجہ سے مجھے گالی پڑی ہے، میری گالی کے جواب میں میری ماں، میرے باپ، میرے بہن بھائی، تاکہ وہ آئندہ میں کسی شریف آدمی کو جس کے پاس یہ اس طرح کا میکنزم نہیں ہے گالی کے جواب دینے کا، نہ وہ دینا چاہتا ہے نہ وہ حوصلہ ہے اس کا، وہ اس کو بھی جا کے گالی دے گا، اور جب وہاں سے حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ تیسرے کو بھی گالی دے گا۔ تو ان لوگوں کو مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ میں، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں نہ معاشرے کی ایسی قوتوں کے رد عمل میں آتا ہوں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دینا چاہتی ہیں، انسان کو جو تخلیق کاروں کو مارنا چاہتی ہیں، حوصلہ شکنی کر کر کے میں کیا بتاؤں کہ اس میں بہت سارے ایسے شاعروں ادیبوں کو جانتا ہوں جو ٹھٹھا اڑاتے رہے ہیں شاعروں ادیبوں کا، اور ان کو بیچاروں کو یا ذہنی مریض بنا دیا یا مار دیا گیا۔ تو میں یہ سارا مطالعہ کر کے میں نے کہا بھائی میں تو جو ہے نا اپنے مضبوط پیروں پہ کھڑا ہوں گا۔ مجھے منیر نیازی صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جہاں پہ دیکھو گے کہ ارد گرد ہر بڑے آدمی کے خلاف ایک دائرہ، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ بنتا ہے بالشتیوں کا، ہر تخلیق کار کے خلاف، ہر جینوئن آرٹسٹ کے خلاف، تو یہ لوگ اپنے رد عمل میں لا کے اسے مارتے ہیں۔ منیر نیازی صاحب جی وہ تو بڑے جی بد دماغ ہیں، وہ تو مغرور ہیں، وہ تو جی اخلاق ان کا اتنے شاندار انسان کے بارے میں اس طرح کا تاثر جو ہے اور پیدا کیا گیا پروپیگنڈا کر کر کے میرے ساتھ تو ہر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد یہ پروپیگنڈا نیا ہوتا ہے نا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کے رد عمل میں نہیں آنا۔ تو یہ جو جتنے یہ بیٹھے ہیں کوئی بھی ان کے رد عمل میں نہ آئے، یہ جو بچے ہیں یہ بلکہ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تہذیب اور شائستگی دے اور سچے شعر کے پیچھے لگائے، یہ جھوٹے شعر اور مصنوعی شعر کے پیچھے لگے ہوں۔ ابھی آ جائیں جشنوں کی طرف۔ جشن ایک دھندا بن گیا ہے، فیسٹیول دھندا ہے، اور یہ ناجائز دھندا میں آپ کو بتاؤں، جن میں ادب کا قتل کیا جاتا ہے اور پیچھے مقصد ہوتا ہے ان کے جو کروانے والے سامنے فرنٹ مین جو ہوتے ہیں، یہ جو بروکر یا ٹھیکیدار یا کمیشن ایجنٹ سمجھ لیں، آرگنائزر جو ہیں یہ ہوتے ہیں، انہوں نے کمانا ہوتا ہے پیسہ، ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جتنا بیڑا غرق ہمارا ادب کا ہو جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ ادب کا بیڑا غرق ہو گیا تو سمجھے سماج کا بیڑا غرق ہو۔ بہت شکریہ۔